السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 34 اور 35 اس کی تفسیر آج بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور تحقیق ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف، آیات مبینات، روشن آیتیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، نیز ہم نے اتارے ہیں بعض حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نیز اتاری ہے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اتاری ہے۔ اب تک مختلف اور متعدد احکام بیان ہوئے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، جن کا مقصد معاشرے کو ہر قسم کی بے حیائی سے اور بے کاریوں سے یا بے حیائیوں سے پاک کرنا اور صاف رکھنا تھا۔ یہ احکامات اتنے واضح ہیں کہ ان کے متعلق کوئی یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ احکامات کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ان قوموں کے حالات بھی پوری تفصیل سے بار بار بیان کیے گئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے گئے، سمجھائے گئے، لیکن وہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ وہ غضب الہی کا شکار ہو گئے۔ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اس صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے فرزندان اسلام، یا اے اسلام کی بیٹیوں یا اسلام کے بیٹوں، اگر اب بھی تم نے اصلاح احوال کی کوشش نہ کی اور قدیم و جدید جاہلیتوں کے جادو میں یا سحر میں مبتلا ہو کر اپنا ستیہ ناش کر ڈالا اور دوسری بے حیا قوموں کی تقلید میں اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار پھینکا، تو پھر تم سے بڑا زیاں کار اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر مکافات عمل کے قانون کے مطابق اگر تم پر غضب الہی کی بجلیاں گریں تو تمہارا اپنا قصور ہوگا۔ تمہارے کریم پروردگار نے تمہیں برے کاموں سے بڑی وضاحت سے آگاہ کر دیا، ان پر مرتب ہونے والے نتائج کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اس میں چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، یہ نور ہی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔
علامہ ابو الفضل جمال الدین ابن منظور اپنی شعراء آفاق کتاب لسان العرب میں نور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، کیونکہ اندھا اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی روشنی پاتا ہے اور گمراہ اسی کی ہدایت سے راہ راست پر گامزن ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نور کہا جاتا ہے۔ اور نور کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابو الفضل جمال الدین ابن منظور یعنی وہی علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ الظاہر فی نفسہ المظہر لغیرہ یسمى نور، فرماتے ہیں کہ جو خود ظاہر ہو اپنی روشنی سے دوسروں کو آشکارا کر دے، دوسروں کو بھی روشن کر دے، اسے نور کہا جاتا ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسماء حسنہ کی تشریح کرتے ہوئے النور کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ کسی چیز کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود موجود ہو، جو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ازل سے موجود ہے، ابد تک موجود رہے گی، نیز وہ اپنے موجود ہونے میں کسی سبب، کسی علت، کسی فاعل کا محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے وہی ہے جو صفت نور و ظہور سے متصف ہونے کا مستحق ہے، وہ خود بھی موجود ہے اور اس کے امر کن سے ہر چیز کو خلت وجود ارزنی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کے لیے نور ہے، یعنی مظہر ہے۔ اس لیے اکثر علماء تفسیر نے اس آیت میں نور کا معنی موجد اور مبدع کیا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ اس کے علاوہ آیت میں نور سے مراد مدبر بھی لیا گیا ہے، کیونکہ قوم کا وہ رئیس جو ان کے تمام کاموں کے متعلق صحیح سوچ و بچار کرتا ہے یا تدبیر کرتا ہے، انہیں صحیح راستے پر چلاتا ہے، اسے نور القوم کہا جاتا ہے، یعنی سب اسی کی رائے کی روشنی میں اپنے جملہ امور طے کرتے ہیں، اسے مدبر بھی کہتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نور کا معنی ہادی بھی منقول ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ نور کا معنی ہادی بھی ہے، تو پھر آیت کا مطلب ہوگا کہ آسمان اور زمین والوں کا وہی ہادی ہے، پس وہ اسی کے نور ہدایت سے حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور گمراہی کی حیرانی سے نجات پاتے ہیں۔ یہ تمام تفسیریں اجلہ علماء سے منقول ہیں، یعنی بڑے بڑے علماء سے منقول ہیں، ان میں سے ہر ایک درست ہے اور ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ امام ابن جریر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو زیادہ پسند فرمایا اور حجت الاسلام کے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس میں چراغ ہو۔ اب اس کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے اس آیت کے مشکل الفاظ کی تشریح کر دی جائے۔ تو یہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں، مثلو کا معنی ہے صفت، یعنی اس کے نور کی عجیب و غریب صفت یوں بیان کی جاتی ہے جیسے مشکات اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جو دیواروں میں چراغ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو صرف ایک طرف سے کھلی اور باقی اطراف سے بند ہوتی ہے، تینوں سائڈ سے بند ہوتی ہے، ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ قوت غیر نافذۃ فی الجدار، اور مصباح چراغ دان کو کہتے ہیں۔ مصباح جو ہے اس چراغ کو کہتے ہیں جو اس میں پڑا ہوتا ہے، مشکات میں پڑا ہوتا ہے۔ مصباح یعنی بڑے چراغ کو کہتے ہیں جو خوب روشن ہوتا ہے، اور سراج جو ہے یہ بڑے چراغ کو کہتے ہیں، اور مصباح چراغ دان کو کہتے ہیں۔ اور زجاجہ شیشے سے بنا ہوا فانوس جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اور شفاف شیشے سے بنے ہوئے فانوس میں اگر بڑا چراغ رکھا ہوا ہو اور اس چراغ کو مشکات یعنی چراغ دان میں رکھ دیا جائے جس کی روشنی ہر سمت سے بند کر
بند ہو کر ایک ہی سمت میں پھیل رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روشنی کتنی تیز ہوگی۔ اگر چراغ روشن کر دیا جائے اور اسے فانوس میں نہ رکھا جائے ایک تو ہر وقت ہوا کے کسی جھونکے سے اس کے بجھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نیز اس کے لو بھی یعنی اس کی روشنی بھی مدھم ہوتی ہے، اور اگر اس چراغ کو شیشے کے فانوس میں رکھ دیا جائے تو بجھنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا، اور جب بلور کے شفاف فانوس سے اس کی روشنی چھن چھن کر آئے گی تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ فانوس کھلے میدان میں رکھا ہوا ہو اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہو تو پھر اس کی چمک ہر طرف پھیل جانے کی وجہ سے کم ہو جائے گی، اور اگر اس فانوس کو اٹھا کر کسی ایسے چراغ دان میں رکھ دیا جائے جو صرف ایک طرف کھلتا ہو تو ساری روشنی ایک سمت میں پھیلنے کی وجہ سے کئی گنا تیز ہو جائے گی۔ وہ چراغ بالکل اسی طرح دکھائی دے گا جیسے تاریک رات میں آسمان پر کوئی دمکتا ہوا ستارہ ہو جو روشن بھی ہو اور حسین بھی ہو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس میں چراغ ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے معجزات۔ تفسیر مزری جلد 6 علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، جب میرے بطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی وجہ سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے باہر آئے تو آپ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے جنم دیا تو والدہ نے ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ابو نعیم کی دلائل میں ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پاک ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں ایک فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ پانی سے غسل دیا، پھر فرشتے نے سفید ریشم کی ایک تھیلی نکالی جس میں ایک مہر تھی، پھر اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے پر لگایا، وہ چھپے ہوئے سفید انڈے کی طرح تھی، زہرہ ستارے کی طرح چمکتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی رات ایوان کسریٰ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، کسریٰ گھبرا گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، جب اس سے پہلے اسے 1000 سال گزر چکا تھا کبھی اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی، اور وہ ساوائے جیل خشک ہو گئی، یعنی دریائے جیل جو تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا، یہاں ہی تجارت کرتا تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے کہا، اے قریشیو، اس رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے کندھوں کے درمیان علامت ہے، اس علامت میں متواتر بال ہیں گویا وہ گھوڑے کی کلگی کی طرح ہیں۔ قریش یہودی کو لے کر گئے حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، کہا اے اپنے صاحبزادے کو باہر لے آئے۔ آپ باہر لائیں تو انہوں نے آپ کے پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، جو ہی اس یہودی کی نظر اس مہر نبوت پر پڑی تو غش کھا کر گر گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس یہودی نے کہا، ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، کہ قسم بخدا، اللہ کی قسم، نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل گیا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں امیسا
راہب کا واقعہ لکھا ہے جو اہل مکہ کو کہا کرتا تھا کہ اے اہل مکہ، قریب ہے تمہارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عرب جس کی اطاعت کریں گے اور وہ عجم کا مالک ہوگا۔ یہی زمانہ اس کی آمد کا زمانہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس راہب نے عبد المطلب کو کہا، وہ بچہ تمہارے خاندان میں پیدا ہو چکا ہے جس کے متعلق میں تم سے گفتگو کرتا رہتا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے دین میں داخل کرنے والی چیز آپ کی نبوت کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کو بچپن میں پنگوڑے کے اندر دیکھا کہ چاند آپ کا دل بہلاتا تھا۔ آپ اس کی طرف اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو وہ اس طرف جھک جاتا تھا آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے چپ کراتا تھا، اور میں چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش کے نیچے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص میں یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جولا فرشتے جلاتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش کے وقت بولے تھے۔ ابو یعلا اور ابن حبان نے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں، جب میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ کے بھائی زمرہ نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا اور سو گئے، جبکہ اس سے پہلے زمرہ سوتا نہیں تھا، کیونکہ میری چھاتی میں اتنا دودھ ہی نہ ہوتا کہ وہ خوب سیر ہو کر پیتا، اور نہ ہماری اونٹنی کا اتنا دودھ ہوتا کہ وہ ان کی مکمل غذا بنتا۔ لیکن اس روز جب میرے خاوند نے اس اونٹنی کو دیکھا اور اس کی کھیری دودھ سے بری ہوئی تھی، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم لے کے آئے، اور وہ میرے خاوند جو ہے وہ اسے دو کر اتنا دودھ لائے کہ انہوں نے خود بھی پیا اور میں نے بھی پیا، حتیٰ کہ ہم خوب سیر ہو گئے اور بڑے سکون سے ہم نے رات گزاری۔ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس پلٹے تو میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور آپ کو بھی سوار کیا۔ خدا کی قسم بخدا، اس نے اس طرح تیزی سے سفر طے کیا کہ سرخ اونٹ بھی اتنی تیزی سے چلنے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ میرے ساتھ آنے والی عورتوں نے مجھے کہا، اے ابی زویب کی بیٹی، ہمیں ساتھ لے چلیے، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں یہ تو وہی گدی ہے، بالکل وہی ہے، جو آتے ہوئے بڑی سست، بڑی آہستہ چلتی تھی، حتیٰ کہ اس کے قافلے کو رکنا پڑتا تھا، اور قافلہ والوں پر اس کی کمزوری اور لاغری پریشانی کا باعث تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھیں کہ جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ چھڑایا تو سب سے پہلے آپ نے زبان سے یہ کلمہ کہا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ پھر جب آپ کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، تو آپ گھر سے باہر نکلتے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، لیکن آپ ان سے الگ تھلگ بیٹھتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ اس زمانے میں چراغ جلانے کے لیے مختلف قسم کے تیل استعمال کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں مختلف تیل استعمال کیے جاتے تھے۔ ان تیلوں میں سے زیتون کے تیل کی روشنی بڑی تیز، صاف اور دھوئیں سے پاک ہوتی تھی۔ جس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا اس کی چمک دمک کا مقابلہ کوئی اور چراغ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر زیتون کے درخت اور ان سے نکالا ہوا تیل ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ بعض زیتون کے درخت اپنے علاقہ اور آب و ہوا کی وجہ سے دوسرے زیتون کے درختوں سے زیادہ عمدہ ہوتے ہیں اور ان سے نکالا ہوا تیل کہیں صاف اور روشن ہوتا ہے۔ خصوصاً زیتون کا وہ درخت جو کسی پہاڑ کی چوٹی یا کھلے میدان میں اگا ہوا ہو۔ طلوع آفتاب کے وقت بھی اس کی انابی کرنیں اسے زندگی بخش اثرات سے سرشار کر دیں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی ہوا ہر طرف سے اسے لگتی ہو۔ اس قسم کا درخت اپنے قد و قامت میں بھی نمایاں ہوتا ہے اور اس کا تیل بھی بڑا نفیس ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے تو از خود روشنی کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ آیت کے پہلے حصے میں چراغ کا ذکر ہوا، پھر بلوری فانوس کا اور اس جگہ کا جہاں اسے رکھا جاتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو تیل اس میں جل رہا ہے وہ سرسوں یا تارا میرا کا معمولی تیل نہیں ہے، بلکہ زیتون کے خاص درخت کا ہے۔ اب اس مثال کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ایسے چراغ کی روشنی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کی چمک دمک دوسرے چراغوں کو مات کر رہی ہوگی، دوسرے چراغوں کو مغلوب کر رہی ہوگی، اپنی صفت اور لطافت کے باعث دل و نگاہ کو مسحور کر رہی ہوگی۔ ان امور کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب علماء کرام نے اس تمثیل کے یا اس مثال کے جو مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب الاحبار سے بیان فرمایا کہ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیں۔ انہوں نے کہا، حضرت کعب نے کہا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کی ہے۔ مشکات سے مراد سینہ مبارک ہے، یعنی مشکات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے، اور زجاجۃ سے مراد قلب انور ہے، حضور کا دل ہے۔ مصباح سے مراد نبوت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیاں ہو رہی ہے، اگرچہ حضور اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے، تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی روشنی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت لوگوں کے سامنے خود ظاہر ہو رہی ہے۔ اب عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھنے کے بعد، یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کعب نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اور میں یہاں ایک فصل تحریر کر رہا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رفعت شان اور اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر تھی۔ تو وہ انہوں نے فصل بیان کی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ تو یہاں پہ حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن میں مثال ایک ہی صرف بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ صرف ایک واقعہ ذکر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ حضور ابھی کم سن ہی تھے کہ تمام علاقے میں سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم میں آئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمراہ لے آئے، ساتھ لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور دعا مانگی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، دعا مانگنے کی دیر تھی۔ فَأَقْبَلَ الصَّحَابُ مِنْ ہَا هُنَا وَهَا هُنَا، ادھر ادھر سے بادل، یعنی اس وقت بادل ادھر ادھر سے ہجوم کر آئے۔ وَأَغْدَقَ وَأَغْدَقَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي وَفِي ذَلِكَ قَالَ ابو طالب، خوب موسلادھار بارش برسی یہاں تک کہ وادیاں بہنے لگیں۔ اس وقت ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ سفید منموہنی رنگت والا جس کے روئے تاباں کے صدقے بادل کی التجا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا آسرا
اور بیوہ عورتوں کی ناموس کا محافظ۔ انہوں نے ایک ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی یہ معجزہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے باقی معجزات بھی بیان کر دوں گا۔ یہاں پہ آگے اللہ فرماتا ہے لا شرقیت ولا غربیہ، فرمایا کہ یہ بتا دیا کہ نبوت مصطفی کا یہ فیض عام ہے، جس طرح زمانے کی پابندی نہیں ہے اس طرح مکان کی قید بھی نہیں ہے۔ اہل مشرق و مغرب سب کے لیے در رحمت کھلا ہے، دامن لطف و کرم کشادہ ہے۔ اب دوسرا قول ابو العالیہ نے ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ پہلا کعب بن اخبار نے کہا کہ یہ حضور کی مثال ہے، اب دوسرے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مومن کی مثال ہے، مشکات اس کا نفس ہے، زجاجہ اس کا سینہ، اور مصباح نور ایمان اور نور قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرماتا ہے۔ اور شجرہ مبارکہ، شجرۃ مبارکۃ سے مراد اخلاص ہے۔ اور تیسرا قول حسن بصری اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی مثال ہے، مصباح سے مراد قرآن کریم ہے۔ جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ اور زجاجتن سے مراد قلب مومن ہے، مشکاتن سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے، اور شجرۃ مبارکۃ سے مراد اس کی وحی ہے، وحی جو کی جاتی ہے۔ علامہ ابو الحیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں یہ تینوں قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان تینوں صورتوں میں مثل نورہ کے ضمیر کا مرجع ایسی چیزیں ہوں گی جو پہلے مذکور نہیں ہیں، اس لیے مکی نے اللہ نور السماوات والارض پر وقف کیا ہے اور آیت کے پچھلے حصے کو کلام مستانف قرار دیا۔ چوتھا قول وہ یہ ہے کہ نوری ہی کی ضمیر کا مرجع اللہ ہوگا، یعنی یہ نور ہی کی جو ہی ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں مصباح سے مراد ذات خداوندی ہوگی، مشکات سے مراد ساری کائنات ہوگی، اور فانوس زجاجہ اس کا وہ نوری پردہ ہوگا جس کے باعث وہ عیاں اور آشکارا ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کی یا اپنی مخلوقات کی نگاہوں سے مخفی اور پنہاں ہے۔ یہ خفا اس لیے نہیں کہ اس کے ظہور میں کچھ کمی ہے، بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انوار کی کثرت اس بات سے مانے ہے کہ کوئی آنکھ کھول کر دیکھنے کی جرت کر سکے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، یہ نور ہی نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ انسان اپنی کوشش اور علم و فضل سے اس نور تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندہ پروری ہے کہ وہ ان حقائق و معارف کو محسوس مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیتا ہے، ورنہ ان کو سمجھنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ تمام معجزات بیان کروں گا جو علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں ذکر کیے ہیں۔